السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے اسیر محبت، قضائے فجر سے ادائے تہجد تک کا سفر، اور اس کی رائٹر ہیں اینجل ثانی۔ یالے جو اپنے دھیان میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی، سامنے ہی صوفے پر سنان کو مرزا صاحب اور عفت بیگم کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیرانی سے بولی۔ انہیں اپنے کمرے میں گئے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، تب تو سنان کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ حیران تھی۔ جی میں آج سے تقریباً 24 سال پہلے آیا تھا، پر پتہ نہیں آپ کو کبھی کیوں نظر نہیں آیا۔ حالانکہ تمہاری آنکھیں تو مگرمچھ کی آنکھوں کے جیسی ہیں، بڑی بڑی اور موٹی اور گول مٹول۔ سنان نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سنجیدگی سے جواب دیا، جیسے نہایت ہی کوئی اہم بات بتا رہا ہو، حالانکہ اس نے یالے کو اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ سنان کے چہرے کے سنجیدہ ری ایکشنز اور بے تکی بات پر مرزا صاحب نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ یہ شیطان کا بچہ کبھی سدھر جائے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ تعصب سے سوچ کر رہ گئے۔ استغفر اللہ، اپنی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی جیسے کہ بلی کے بچے جیسی ہوں، چھوئی موئی سی؟ یالے دانت پیس کر بولی۔ اپنی اتنی میٹھی میٹھی عزت افزائی پر وہ جل ہی تو گئی تھی۔ او ہیلو، لڑکیاں دیوانی ہیں میری ان آنکھوں کی۔ کبھی میری ویڈیوز پر ان کے کمنٹس دیکھو نا، تو تمہاری یہ موٹی مگرمچھ کی آنکھیں اور موٹی ہو کر باہر نکل آئیں گی، سمجھی؟ پر تم کیا جانو، بڑی آئی چھوئی موئی کے منہ والی۔ سنان نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ وہ تو ہے ہی اندھی، اور آپ نا ذرا خوش فہمیوں سے باہر نکل آؤ، ورنہ لے ڈوبے گی آپ کو آپ کی یہ خوش فہمیاں۔ یالے منہ بگاڑ کر کہتی اسی کے پاس آ بیٹھی، جبکہ عفت بیگم اور مرزا صاحب بس ان دونوں کو پیار سے لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بول سکتے تھے ان دونوں ہی کے بیچ میں، نہیں تو ان کی خیر نہیں ہونی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ اب تم چڑیل مجھے بتاؤ گی کہ مجھے خوش فہمیاں ہیں یا نہیں، اور ان سے نکلنا کیسے ہے؟ ہاں ہاں ہاں، او مائی گاڈ۔ سنان اس کی بات کا مذاق بناتے ہنستے ہوئے بولا۔ مما اس کو سمجھا لیں، یالے چڑھ کر بولی۔ سنان بند کرو اب اس کو تنگ کرنا۔ مرزا صاحب نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ یالے کو منہ چڑھاتا سر جھٹک گیا، پر اس کی نظریں ارد گرد ثنایا کی تلاش میں گھوم رہی تھیں، جسے ابھی تک سنان نے نہیں دیکھا تھا۔ ثنایا نے سنان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھا جا کر لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا، اور جیسے ہی مڑنے کے لیے پلٹی، اس کی نظر سنان کے کمرے کی بالکنی میں گئی، جہاں سے کھلا آسمان اور تاروں کی بھیڑ میں کھڑا چاند بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ خود بخود دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی، نظریں ہنوز آسمان پر تھیں اور ہاتھ ریلنگ پر تھے۔ سوچو کہ پردوں پر جیسے ہی آہان کا چہرہ لہرایا تو اس کے چہرے پر اچانک ہی دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اور آنکھوں میں نمی نے بسیرا کیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اس منظر میں کھوئی تھی جب سنان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دروازہ بند کر کے جیسے ہی پلٹا، سامنے ہی نظریں بالکنی میں کھڑے کسی ہیولے پر گئی تھیں، جہاں روشنی تھوڑی کم تھی، پر وہ جان گیا تھا وہ کون ہے۔ لیکن حیرت اسے اس بات کی تھی کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی۔ سنان نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس سے قدم 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں ثنایا کے چہرے پر گئیں تو ایسا لگا جیسے دل کو سکون سا ملا ہو۔ وہ مدھم سا مسکرایا تھا، پھر ثنایا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے ہی آسمان پر تاروں کی بھیڑ میں کھڑا اپنی آب و تاب سے چمکتا چاند نظر آیا۔ سامنے کا منظر تو بہت دلکش تھا، پر اسے وہ منظر اتنا نہیں بھایا تھا، اس لیے فوراً آسمان سے نظریں ہٹاتا وہ واپس ثنایا کو دیکھنے لگا، جو اب چاند کو دیکھتی ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ہائے میں مر نہ جاؤں، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، سنان نے دل میں کہا۔ بایاں ہاتھ بے ساختہ اس کے دل پر گیا تھا۔ زندگی، وہ دھیرے سے بولی تو سنان ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوا، جس کی نظریں ہنوز آسمان کی طرف تھیں۔ تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں، وہ کہتے ہوئے چند سیکنڈ کے لیے رکی تھی۔ سنان پورے انہماک سے اسے سن رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی آخر؟ کہ مر جاتے ہیں،
نم آنکھوں سے کہتی وہ بے بسی سے مسکرائی تھی۔ سنان نے تعجب سے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم خواہشوں کا ایک گہرا سمندر ہو زندگی، اور تمہیں پتہ ہے خواہشوں کا پورا نہ ہونا ہم سے زندگی جینے کا ڈھنگ ہی چھین لیتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا چاند؟ زندگی بہت خوبصورت ہے، بس اگر اس میں ہماری خواہشات شامل نہ ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور مسکرائی، اور پھر چہرہ جھکا گئی۔ آنکھوں کو بند کرتے ہی اس کے سامنے آہان کا عکس آیا تو وہ اسی کے خیالوں میں ہی کہیں جا کھوئی تھی۔ اتنی سی عمر میں خواہشوں سے تھک گئیں؟ ایک بار بس مجھے خود پر اختیار دے دو میری معصوم سی جان، تمہاری ساری ادھوری خواہشوں کو میں پورا کروں گا، آئی پرومس۔ وہ ثنائیہ کو دیکھتا مدھم سا مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا، پر اسے کہاں پتہ تھا کہ جو خواہش ثنائیہ عامر کے دل میں تھی، سنان مرزا مر تو سکتا تھا پر اپنے ہاتھوں سے شاید ہی اسے پورا کرتا۔ ثنائیہ جو اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی، اپنے پاس کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ایک دم پلٹی، پر سامنے ہی سنان کو کھڑا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں، اور بروقت سنان کی نظریں اس کی آنکھوں کی جانب اٹھی تھیں۔ دونوں کی نظروں کا تصادم بڑا جان لیوا تھا۔ ثنائیہ کی وہ حیرت بھری نظریں سنان کے دل پر ایسی چھاپ لگا گئی تھی کہ وہ جس راہ پر چل پڑا تھا اس سے چاہ کر بھی اب کبھی واپس نہ آ سکتا تھا، اور ثنائیہ کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ آپ؟ وہ ہوش میں آتی لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولی، اور فوراً گلے میں لپٹے دوپٹے کو سر پر اوڑھا۔ السلام علیکم، سنان نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ ثنائیہ ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالتی فوراً سر جھکا کر بولی، جبکہ اس کی اس حرکت پر سنان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً آئی بروز اٹھا کر سنجیدہ سا بولا اور ثنائیہ کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ ثنائیہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اسے سنان سے تھوڑا خوف بھی آیا تھا، کیونکہ اس کا غصہ تھا ہی ایسا کہ اگلے کو خوف سے کانپنے پر مجبور کر دے۔ سنان نے ایسے شو کروایا جیسے وہ ابھی ہی کمرے میں آیا ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ثنائیہ کو خواہ مخواہ شرمندگی ہو۔ وہ میں سنان بھائی، میں وہ۔ ثنائیہ نے سنان کو دیکھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ اب تو عزت پکی تمہاری، کیا ضرورت تھی یہاں آ کر کھڑا ہونے کی؟ اف، کیا کروں؟ یا اللہ جی پلیز بچا لیں، کہیں میرے فضول باتیں تو نہیں سن لی انہوں نے۔ اف، ثنائیہ نے دل میں سوچا، کیا وہ میں لگا رکھا ہے، اور دوسری بات مجھے بھائی مت بلایا کرو۔ سنان تھوڑا اور اس کے نزدیک ہوتا سختی سے بولا تو ثنائیہ ڈر کر پیچھے قدم لیتی ریلنگ سے جا ٹکرائی۔ سنان کی آخری بات سن کر ثنائیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جو سنجیدہ سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ ناسمجھی سے بولی۔ جی، پہلے تو کبھی بھائی نہیں کہتی تھی، اب کیوں بلاتی ہو پھر؟ سنان نے جی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تب تو میں چھوٹی تھی نا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے نہیں کہتی تھی، پر اگر اب میں آپ کو بھائی کہہ کر نہیں بلاؤں گی تو سب پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ اس نے کہتے ہوئے سنان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلی بات کہ تم ابھی بھی مجھ سے چھوٹی ہو، اور دوسری بات کوئی کچھ بھی سوچے دفع کرو، بس تم مجھے بھائی نہیں کہو گی، اوکے؟ اس نے جیسے حکم دیا تھا۔ ثنائیہ نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، وہ اور اس کا لہجہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، لیکن ثنائیہ اسے اپنا وہم سمجھی۔ اچھا تو پھر کیا کہوں؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ اسے اب کوفت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے میرے نام سے بلایا کرو، اونلی سنان، ناٹ سنان برو اینڈ بلا بلا۔ قسمیں عجیب سا فیل ہوتا ہے جب تم میرے نام کے آگے بھائی لگاتی ہو۔ وہ منہ بگاڑ کر بولا، جیسے مجبوری بتائی ہو اپنی۔ ثنائیہ کچھ نہیں بولی تھی، بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، اور اس ایک نظر میں اچانک سنان کے لیے جو نفرت آئی تھی اس نے سنان کو ساکت کر دیا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ ضبط سے کہتی فوراً وہاں سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ہے لسن ثنائیہ، وہ فوراً ہوش میں آتا اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن تب تک وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ شٹ! سنان نے آنکھوں کو بے بسی سے میچتے ہوئے دروازے پر مکہ رسید کیا۔ کیا وہ میری بات کا غلط مطلب لے گئی؟
اس لیے ہی ایسے دیکھ رہی تھی مجھے۔ اف ثنائیہ، سلام ہے تمہاری سوچ کو۔ اب تو ٹائم بہت ہو گیا، اس ٹائم اس کے پاس جانا مناسب نہیں، صبح ہی بات کروں گا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا یار، سنان مر نہ جائے تمہاری نفرت سے۔ اف۔ وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتا ہوا کل کا لاحِ عمل سوچنے میں گم تھا۔ چلو سنان، ابھی فریش ہوتے ہیں پہلے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا الماری کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھاگ کر فوراً اپنے اور یالے کے مشترکہ کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پلٹ کر دروازہ لاک کیا اور آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر ڈھکیلتے ایک گہرا سانس لیا۔ اتنی دیر سے کہاں تھی تم ثنائیہ؟ تمہیں پتہ ہے سنان بھائی بھی آ گئے ہیں؟ واش روم سے نکلتے یالے اس کی پشت کو دیکھ کر بولی۔ کہیں نہیں، اوپر تھی، ثنائیہ پلٹ کر اس سے کہتی فوراً واش روم کی جانب بڑھ گئی اور سنان والی بات کو جان بوجھ کر انسنا کر گئی۔ یالے نے واش روم میں جاتی ثنائیہ کو دیکھا اور پھر کندھے اچکاتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سوچوں کا تسلسل اس ستمگر کی ذات تھی جو نہ جانے کہاں گم تھا۔ اف یا رب، وہ گہرا سانس بھرتی دل میں بے بسی سے بولی۔ بس کر دینا، میں تھک گئی ہوں ایک نامحرم کی محبت کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ پلیز اللہ جی، اس کو میرا محرم بنا دیں، کوئی وسیلہ بنا دیں۔ آپ تو دلوں کے پھیرنے والے ہیں، ان کے دل میں میرے لیے جگہ بنا دیں۔ وہ نم آنکھوں سے کہتی آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر اور دعا کرنے کے بعد وہ آمین کہتی اٹھی تھی۔ جائے نماز کو لپیٹ کر جگہ پر رکھتی وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس بار سوچوں میں سنان کی باتیں اور لہجہ گھوم رہا تھا۔ کتنی عجیب باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں سمجھتے کیا ہیں خود کو۔ سوشل میڈیا پر اتنے فیمس ہیں، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں بات کرنے کے لیے ترستی ہوں گی اور نہ جانے کتنی ان کے پیچھے پاگل اور دیوانی ہوں گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا یوزر اور اسٹار ہوں اور گرل فرینڈ نہ ہو؟ پتہ نہیں کتنی تو گرل فرینڈز بنائی ہوئی ہوں گی۔ اب کیا باہر کی لڑکیوں سے منہ مار مار کر تھک گئے ہیں جو اپنی کزنس سے ایسی فضول بکواس شروع کر دی ہے؟ مجھے بھی اپنی گرل فرینڈ کی طرح ایسی ویسی لڑکی ہی سمجھا ہوا ہوگا، تبھی تو آ کے اتنے آرام سے ایسی فضول باتیں کر رہے تھے۔ کمرے کی چھت کو دیکھتی وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس بھرا تھا، آنکھوں میں ایک دم ناگواری اتری۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے آپ سے سنان، کتنے برے ہیں آپ۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی ہوگی میرے بارے میں ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہوئے۔ اللہ پوچھے گا آپ سے، یا اللہ پتہ نہیں کیوں پر میرے دل میں ان کے لیے نفرت آتی جا رہی ہے۔ مجھے ان سے بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ ایسے ہوں گے۔ اف، میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی اب، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں سوچوں میں مگن تھی۔ وہ سنان سے حد سے زیادہ بدگمان ہو چکی تھی شاید۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی جسے اس نے فوراً اپنے اندر دھکیلا اور آنکھیں موند گئی سونے کے لیے۔ یالے تو کب کی سو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سنان بے چین سا کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا، پر بے چینی نے تو جیسے نہ ختم ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میرے دل میں ایسی عجیب سی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھا اور دائیں ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ آنکھوں کے سامنے اچانک ہی ثنائیہ کا چہرہ آیا تو اس نے آنکھوں کو نرمی سے بند کر لیا، جیسے وہ ثنائیہ کے عکس کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ لیکن ایک دم ہی اسے اپنی بند آنکھوں کے پردوں پر ثنائیہ کی وہ ایک نفرت بھری نگاہ دکھائی دی تھی۔ سنان نے جھٹ آنکھیں کھولیں، تیز تیز سانس لیتا وہ بار بار آنکھوں کو جھپکنے لگا۔ اف، وہ بے بسی سے بولا اور سر کو ہاتھوں میں گرا گیا۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے کبھی نفرت نہ ڈالنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا یا رب۔ یا اللہ، اس کی وہ ایک نگاہ ہی مجھے بے سکون کر گئی ہے، میں کیسے برداشت کروں گا اس کی نفرت؟ پتہ نہیں کیوں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا دل بند ہو جائے گا اس کی نفرت دیکھ کر۔ نہیں یا رب، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھنا چاہتا میں، اسے مجھ سے بدگمان نہ ہونے دینا۔ میرے دل کا حال اور میری نیت تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ۔ وہ کیسے میری بات کو غلط سمجھ گئی؟ اب اسے کون سمجھائے؟ سنان مر نہ جائے اس کے بارے میں ایسی سوچ بھی اپنے ذہن میں لانے سے پہلے وہ دھیرے دھیرے سے کہتا ایک بار بیٹھے بیٹھے آنکھیں موند گیا۔ دوبارہ آنکھیں کھولیں تو ان میں ہلکی سی نمی تھی۔
گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اس نے چہرہ موڑا تو نظروں کے سامنے بالکنی آئی جہاں ثنائیہ کھڑی تھی۔ بے ساختہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، پیروں میں سلیپرز پہنتا بالکنی کی جانب بڑھا تھا اور عین اسی جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں ثنائیہ کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرائے تو اس نے ایک لمبا سانس لے کر ہوا کو اپنے اندر انہیل کیا۔ پھر اس کی نظریں سامنے آسمان پر چمکتے اس چاند پر گئیں جو پوری آب و تاب سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک دم ثنائیہ کی کہی گئی باتیں گونجیں تو وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا، زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ سنان نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ کتنی گہری باتیں کرتی ہو تم ثنائیہ، وہ بس سوچ کے رہ گیا اور چاند کو دیکھنے لگا۔ کانوں میں ایک بار پھر اس کی وہ مدھم خوبصورت سی چاند سے باتیں کرتی ہوئی آواز گونجی، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا چاند، زندگی خوبصورت ہے، بس اس میں ہماری خواہشات شامل نہ ہوں۔ آہ میں مر نہ جاؤں میری چھلی معصومہ، کبھی پودوں سے باتیں کرتی ہے تو کبھی چاند سے۔ کیا انسان کم پڑ گئے ہیں تمہاری زندگی میں، یا ان سے اکتا گئی ہو جو ان تنہائیوں کو اور ان چیزوں کو اپنا ساتھی بنا بیٹھی ہو؟ وہ جیسے اپنے خیالوں میں اس سے مخاطب تھا۔ خواہشات کے بغیر انسان اور اس کی زندگی دونوں ہی ادھورے ہیں، اور تم کہتی ہو کہ خواہشات کے بغیر ہی زندگی خوبصورت ہے۔ انسان اگر کسی چیز کی خواہش ہی نہ رکھے تو وہ زندگی کیسے جیے؟ وہ کنفیوز سا ہوتا سوچ رہا تھا۔ اف تم پاگل کر دو گے مجھے، وہ نفی میں سر ہلا کر کہتا، ایک آخری نگاہ آسمان پر ڈال کر پلٹ گیا۔ اس کا ارادہ ایک بار پھر سے سونے کا تھا۔ نہ جانے کس طرح عشق کر رہے ہیں ہم، جو ہمارے ہو ہی نہیں سکتے انہی پر مر رہے ہیں ہم۔ اوئے آہان، تو یہاں کیا کر رہا ہے اس ٹائم؟ وہ چھت پر کھڑا آسمان کو تکتا کسی گہری سوچ میں گم تھا جب عفان کی آواز پر چونکا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ اس نے حیرت سے دیوار کے پار اپنے گھر کی چھت پر کھڑے عفان کو دیکھا۔ تم اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آہان نے وہی سوال داغا تو عفان نے مدھم اندھیرے میں ہی اسے گھورا۔ میرے خیال سے پہلے یہی سوال میں نے پوچھا ہے تم سے، وہ جتا کر کہتا دیوار پھلانگتا آہان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ آہان نے ایک گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ گیا تنہائی میں، وہ مدھم آواز میں بولا اور اپنے پاس کھڑے عفان کو دیکھا۔ چھت پر اندھیرا تھا لیکن چاند کی روشنی سے سب کافی حد تک دکھائی دے رہا تھا۔ اب تو بتا، تو کیوں نہیں سویا ابھی تک؟ میرے خیال سے 1-1:30 کا ٹائم ہو گیا ہوگا، آہان اندازہ لگاتے ہوئے بولا تو عفان نے کندھے اچکائے، جیسے خود بھی اپنی جاگنے کی وجہ نہ جانتا ہو۔ پتہ نہیں، میں خود بھی نہیں جانتا میں کیوں جاگ رہا ہوں۔ کمرے میں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی تو میں کھلی فضا میں آ گیا، وہ نارملی انداز میں بولا، لیکن لہجے میں موجود بے بسی آہان کو ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے بولا، کوئی پریشانی ہے؟ کبھی کبھی ہمارے ماضی سے وابستہ یادیں اتنی تلخ اور تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ انہیں جتنا بھولنے کی کوشش کر لو پر کمبخت کسی آسیب کی طرح ایسے ہم سے چمٹ جاتی ہیں کہ انسان چاہ کر بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا، عفان کھوئے انداز میں بولا۔ آہان جو سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا تلخی سے مسکرایا۔ یہ تکلیف اس سے بہتر کون محسوس کر سکتا تھا؟ لفظ یاد اور تشریح تکلیف، درد، بے چینی، گھبراہٹ، بے بسی، خواہ روح تک کو تڑپا کر رکھ دینے والا احساس ہے۔ یہ یادیں تکلیف ہی دیتی ہیں، چاہے وہ یادیں اچھی ہوں یا بری، اور یہ وہ تکلیف ہے جس کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے ہنس کے کرو یا رو کے۔ آہان آسمان کو دیکھتا مدھم آواز میں بولا تو عفان نے اس کی جانب دیکھا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے پر در آئی تکلیف کو دیکھ سکتا تھا، وہ محسوس کر سکتا تھا اس کی تکلیف، پر وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کے لیے نہ پہلے کچھ کر پایا اور نہ ہی اب کچھ کر سکتا تھا۔ ایک سرد سی سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ بھی آہان کے تعاقب میں آسمان پر نظریں جمائے اس چاند کو دیکھنے لگا جسے آہان بار بار دیکھ رہا تھا۔ چاند کو کیوں دیکھ رہا ہے تو؟ وہ واپس آہان کو دیکھتا ناسمجھی سے بولا۔ اس کو دیکھ کر وہ یاد آتی ہے،
आहान ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। अफ़ान ने एक बार फिर नासमझी से उसकी जानिब चेहरा मोड़ा। वो कौन? उसने सवाल किया। वही उस चाँद की दीवानी। हुनूज़ उस आधे चाँद पर नज़रें जमाए वो फिर उसी लहजे में बोला। और उस दीवानी का कोई नाम भी है या नहीं? वो चिढ़कर बोला। है ना, उसकी तरह उसका नाम भी खूबसूरत है। उसकी आवाज़ के साथ साथ उसकी बातें भी दिलकश हैं। उसकी आंखें भी सहर में जकड़ लेने वाली हैं, बेइंतहा पुरकशिश। उसके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। वो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि आहान मीर के पास अल्फाज नहीं जिनमें वो बयान कर पाए कि वो कितनी प्यारी और मासूम है। अफ़ान बग़ौर उसे सुन रहा था। आहान उसे किसी शहर में जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। अरे भाई, अब उसका नाम भी बता दे जिसके इतने कसीदे पढ़े जा रहा है तू। आखिर मुझे भी तो पता चले कि कौन खुशकिस्मत है वो जिसके शहर में आहान मीर इस हद तक जकड़ा जा चुका है। खुशकिस्मत? आहान ने धीरे से कहा। खुशकिस्मत तो मैं हूँ। रश्क तो मुझे अपनी किस्मत पर आता है कि कोई मुझे चाहती है, इतना कि वो मेरे लिए दुआ करती है, मुझे दुआओं में मांगती है। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल देखते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।